میں بھی ادھر اس لیے آیا تھا کہ اس کی قبر کے لیے میں دعا کروں فاتحہ، لیکن بندے نے مجھے بولا کہ ادھر وہ 0 پوائنٹ پر ہے. اور ایک غلطی کیا ہمارے وزیر اعظم صاحب، اس کی جنازے بھی نہیں آ چکا تھا. مودی صاحب کے عبدالکلام صاحب کے جنازے پر آ چکا ہے. میں ان کا فین ہوں نا جی، ان کے ساتھ میں بڑی دعا سلام کی میری. یہ جان ہے، انہوں نے تو ایٹم بم بنایا نا، ایٹم بجلی بھی بنانی تھی. بالکل کیوں نہیں کر سکتی ہے. جذبہ ہو، ہمت ہو، جنون ہو تو ہر بندہ کر سکتا ہے. ملک کے لیے خدمت کے لیے ہر ایک بندہ آگے ہو سکتا ہے. السلام علیکم ناظرین، اوصاف ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان آمنہ مجید. ناظرین، آج ہم موجود ہیں فیصل مسجد اسلام آباد میں. جس طرح آپ جانتے ہیں کہ 10 اکتوبر کو محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان وفات پا گئے تھے، اور یہ طے پایا تھا کہ فیصل مسجد کے احاطے میں جو ہے وہ ان کی تدفین کی جائے گی. جنرل ضیاء الحق کا مزار اگر آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں تو یہ ہے، اس کے بالکل عقب میں ان کی جو ہے وہ قبر بنانی تھی، جس کی وجہ سے پاکستانی عوام میں بچے، بوڑھے، لڑکے، جتنے بھی لوگ تھے وہ خود یہاں پہ آئے اور انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہ قبر کھودی تھی اور بہت سارے انتظامات جو ہے وہ کیے تھے. آپ ہماری سائڈ اسکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں کس طریقے سے جو بوڑھے لوگ بھی ہیں، وہ ضعیف عمر لوگ بھی جو ہے وہ اینٹیں اٹھا رہے ہیں اور قبر تیار کرنے میں جو ہے وہ اپنی جتنی بھی ایفرٹ ڈال سکتے تھے وہ ڈالی تھی انہوں نے. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا. قبر تو کھودی گئی تھی، یہاں پہ تیار بھی کی گئی تھی، لیکن عین جنازے کے بالکل 5-10 منٹ پہلے جو ہے وہ کہہ دیا گیا تھا کہ یہاں پہ جسٹ قبر کھودی گئی ہے، اس کے علاوہ جو ان کی تدفین ہوگی وہ H8 قبرستان میں ہوگی. اگر آپ قبر کو دیکھیں تو یہ قبر انہوں نے کھودی تو تھی، اس میں پراپر جو انتظامات بھی کیے گئے تھے، لیکن یہاں پہ تدفین نہیں ہوئی تھی. اگر ابھی اس کی حالت دیکھی جائے تو یہ بالکل ایک بنجر زمین والا اس کا سین ہو چکا ہے. اوپر مٹی بھی انہوں نے لگا دی گئی ہے، اور اب کوئی اس میں وہ جس طرح کہہ سکتے ہیں کہ کوئی گڑھا کھودا وہ اس طرح کا کچھ بھی نظر نہیں آتا. بالکل جو ہے وہ پراپر مٹی اس کے اوپر ڈال کے تو اس کو بند کر دیا گیا ہے. ناظرین، جس طرح آپ نے قبر دیکھی، یہاں پہ بالکل کوئی آثار نظر نہیں آ رہے کہ ان کی یہاں پہ جو ہے وہ قبر کھودی بھی گئی تھی یا نہیں. اس حوالے سے آئیے جانتے ہیں لوگ کیا کہتے ہیں، کس طریقے سے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں. تو آئیے چلتے ہیں. جی، ان کے ساتھ یہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے. پہلے تو پاکستان کی حکومت نے ان کو اسی طرح وہ کیا ہے نا، وہ نہیں دی جو ان کو دینی چاہیے. ابھی تک جو ہمیں معلومات ہوئی ہے نا، یہاں پہ ان کی قبر ہونی چاہیے تھی. ابھی یہاں نہیں ہے، وہ کسی اور جگہ پر H8 میں وہ وہاں بنائی گئی ہے. تو اس کی وجہ سے ان کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے. وہ محسن پاکستان ہے اور ہمارے لیے انہوں نے بہت زیادہ قربانی دی ہے، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے ملک سے دوسرے ملک کو جانا بھی نہیں کیا. ایسا ہی نہیں کیا، لیکن پاکستانی حکومت نے ان کو وہ کردار ادا نہیں کیا جو ان کو چاہیے. ٹریبیوٹ دے سکتے ہو، خراج تحسین کس طرح پیش کروں؟ جی، ہمیں ایسے خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ وہ ہمیں بھی چاہیے کہ ان کی طرح بن جائے. ہمیں بھی چاہیے کہ وہ کوئی سائنٹسٹ بن جائے. ہم بھی پختون ہیں، وہ بھی پختون تھا، اور اس کی وجہ سے ہم وہ جذبہ ہمیں ہے ڈاکٹر عبدالقدیر بننے کی. بہرحال یہ ہمیں بہت دکھ ہوا ہے کہ ان کی قبر جو ہے یہاں پہ ہونی چاہیے تھی، جیسے ضیاء صاحب کی قبر ہے. تو اب اس پہ جو ہے یہ کہ سب پورے پاکستان کے لیے شرمندگی کی بات ہے کہ اپنے ایک ہیرو کو انہوں نے جو ہے اس طرح سے ان کے ساتھ سلوک کیا. تو مجھے بتائیں کہ آپ کس طرح ٹریبیوٹ پیش کر سکتے ہیں انہیں ایز پاکستان؟ جی، ان کے لیے جو ہے اسپیشل، یعنی کہ ہم جو ہے اب ان کے نقشہ قدم پہ چل کے ہم جو ہے اپنی آنے والی نسلوں کو جو ہے ان کے اسی راستے پہ چلائیں کہ ہم سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں آگے ایڈوانسمنٹ کریں اور یہاں انسٹیٹیوٹ قائم کریں اور ان کی جو ٹیکنالوجی ہے اس کو فروغ دیں اور آگے لے کر چلیں اس کو. میرے خیال میں ہمیں ان کے نام کے اسکول و کالج اوپن کرنے چاہیے، ان کے نام کی کوئی یونیورسٹیز بنانی چاہیے جس کی وجہ سے تعلیم کو فروغ ملے اور لوگ ہیں جو ان سے وہ تعلیم حاصل کر کے ان جیسا مقام حاصل کر سکیں اور پاکستان کے لیے کوئی نام پیدا کر سکیں. ڈاکٹر عبدالقدیر خان جو ہے وہ اس نے پاکستان کے لیے بڑا کام کیا ہے اور وہ ایک نامور سائنسدان تھے. انہوں نے ایٹمی پروگرام میں بہت پاکستان کو جو دیا ہے وہ کوئی بھی آدمی، کسی بھی شخصیت کوئی نہیں دے سکتا. اور اس نے پھر اپنے آپ کو یہ قربانی دی ہے کہ مجھے عام لوگوں کے ساتھ جو ہے دفنایا جائے، کیونکہ میں پاکستان کا بیٹا ہوں، پاکستان کے لیے کام کیا ہے. تو اس لیے اس نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ مجھے اکیلا کوئی اچھی سی یا کوئی بڑی سی جگہ پہ اسے دفنایا جائے. تو اس نے کہا کہ مجھے عام لوگوں کے ساتھ جو ہے جس طرح
میں اپنے آپ پر فخر کہ وہ خود یعنی وہ زیادہ محسوس نہیں کرتا تھا کہ میں کوئی بڑا آدمی لوگ مجھے سمجھے، کہ میں ایک عام آدمی ہوں، عام لوگوں کے ساتھ مجھے دفنایا جائے. اس لیے اس نے ایک وصیت کی تھی کہ مجھے عام لوگوں کے ساتھ قبرستان میں دفنایا جائے. بتائیں کہ ایز پاکستانی ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے، کیونکہ جو کام انہوں نے کیا وہ ہمیں بھی تو کچھ کرنا چاہیے نا. وہ تو اس دنیا سے چلے گئے لیکن پاکستان کا نام جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے سربلند ہے. تو کیا کرنا چاہیے ان کے جانے کے بعد ہم؟ بس ہمیں محنت کرنی چاہیے، پاکستان کے لیے کام کرنا چاہیے، پاکستان کے لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے. کوئی بھی ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، پروفیسر ہو، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں اس ملک کے لیے کچھ کنٹریبیوٹ کرنا ہے. اس طرح نہیں کہ بس اپنے وقت گزارنا ہے اور تنخواہ وغیرہ لینی ہے، تو اس تنخواہ کو حلال بھی کرنا ہے. اس کو پاکستان کے لیے دن رات کام کرنا ہے، جو بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی آدمی سے جو کچھ بھی ہو سکتا ہے، عوام کے لیے، پاکستان کے لیے، اپنے وطن کے لیے. جس طرح عبدالقدیر خان نے کیا ہے، اس کے نقش قدم پہ ہمیں بھی چلنا چاہیے اور ہمیں محنت کرنی چاہیے تاکہ پاکستان کا نام دنیا میں روشن ہو جائے اور پاکستان کے لوگوں کی زندگی جو ہے، اس کا معیار زندگی، اسٹینڈرڈ آف لائف جو ہے وہ اونچا ہو جائے. اسی طرح ہمارے جو اقتدار میں لوگ بیٹھے ہیں، ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے، ان کو عوام کی کا اس کو فکر کرنا چاہیے کہ عوام کو سہولتیں دینی چاہیے. خود اپنی سہولتیں کم، جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رات کو بھی وہ آرام نہیں کرتے بلکہ گلیوں میں پھرتے رہتے تھے. جو بھی کسی کو کوئی تکلیف ہوتی تھی تو اس کا تکلیف دفع دور کرنے کے لیے وہ دن رات جو ہے، رات کو بھی سونے سے بھی وہ گریز کرتے تھے. اچھا مجھے بتائیں کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی شخصیت کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں اور کس طرح انہیں ٹریبیوٹ پیش کر سکتے ہیں؟ وہ ہمارے محسنوں میں سے ہیں. وہ ہمارے محسنوں میں سے ہیں. ایک ہمارے لیے مشل راہ ہیں کہ انہوں نے ایک بر وقت پہ جب انڈیا نے جو دھماکے وغیرہ کیے کہ تو انہوں نے بر وقت ڈیسیژن لیا تھا اور گورنمنٹ کو جو ہے انہوں نے فورس کیا تھا کہ آپ لوگ جو نے ڈیسیژن لیے ہیں کہ جو ہے دھماکے ہمیں کرنے چاہیے. یعنی کہ انہوں نے گورنمنٹ کو فورس کیا تھا. یعنی کہ گورنمنٹ کو انہوں نے ایک ہوتا ہے کہ گورنمنٹ خود ڈیسیژن دیتی ہے کہ آپ اپنے اس پروجیکٹ کو اناؤنس کر دیں. اب ٹھیک ہے انڈیا نے کر دی، لیکن ان کو اس وقت کے جو پرائم منسٹر تھے ان کو انہوں نے فورس کیا تھا. لیکن اتنا بھی شکر ہے کہ وہ جو وقت کے پرائم منسٹر تھے انہوں نے ان کی تجویز کو قبول کر لیا. اور باقی جو آپ دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے ہوتے ہیں وہ دباؤ برونی جو ہے نا وہ برداشت نہیں کر سکتے. لیکن ڈاکٹر عبدالقدیر اور ان کے بعد جو اس وقت کے سٹنگ پرائم منسٹر تھے ان دونوں نے دباؤ نہیں کیا اور میرے خیال میں ایک مشل راہ ہیں. اور ہمیں ایز پاکستانی کیا کرنا چاہیے ان کے؟ ہمیں ایز اے پاکستانی ان لوگوں کے پیچھے چلنا چاہیے. یعنی کہ جو ہمارے کے مثال ہمارے لیے سیٹ کر کے چلے گئے ہیں. ٹھیک ہے آپ نے کہ یعنی کہ آپ کو ہمیشہ جو ہے اپنے دین کو، اپنے جو ملک ہے اس کو تمام مفادات کے اوپر ترجیح دینا چاہیے. ٹھیک ہے اور دباؤ بڑھیں. اور سیکنڈ یہ کہ آپ اپنے محسنوں کو ضائع دیکھیں. ایک دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا ڈاکٹر جو محسن تھے کیا ڈاکٹر عبدالقدیر خان، وہ ایک دفعہ ان کو ریاست کی وجہ سے نظر بند کر دیا گیا کیونکہ شاید انہوں نے جو بھی تھا مشرف کی اپنی تھی، لیکن ان بہت غلط تھا کہ ان کو نظر بند کیا گیا. ایسے شخص جس نے پاکستان کی گورنمنٹ کو باقاعدہ خط لکھتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ دھماکے کریں. ٹھیک ہے تھینک یو سو مچ. آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ایٹمی قوت جو ہے ہم تو بنایا ہوا تھا پروجیکٹ، تو نواز شریف یا ڈاکٹر عبدالقدیر نے کیا کام کر دیا. مطلب یہ کہ جب تک آپ کا جو گھر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جب تک آپ اس کی رجسٹری نہیں کرواتے تو آپ اس کو اپنی اونرشپ ظاہر نہیں کر سکتے. اس لیے جب تک آپ کے ملک ایٹمی طاقت جو ہوتی ہے تب تک نہیں بن سکتی جب تک وہ اپنے دھماکوں جو ہے نا ان کو آپ 8ویں ہیں، مطلب کہ جب تک یہ کلیئر. جس طرح ڈاکٹر عبدالقدیر خان 10 جو ہے وہ اکتوبر کو ان کی وفات ہو گئی تھی. ان کو یہاں پہ پہلے تدفین ان کی کرنی تھی فیصل مسجد کے احاطے میں، لیکن پھر H8 میں کی گئی ہے. ان کی شخصیت کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ محسن پاکستان تھے وہ، انہوں نے پاکستان کے لیے لازوال قربانی دی ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ شکریہ میڈم. ان کے بارے میں تو جتنا بھی کہا جائے کم ہے. وہ ہمارے ایک عظیم محسن اور پاکستان کے ایٹمی قوت کو بنانے میں بڑے سائنسدان تھے. تو ہم نے ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا. انہوں نے ہمیں ناقابل تسخیر جو ہے نا ایٹمی قوت والا ملک بنایا، اور اس کے کمپیئر انڈیا میں انہوں نے اپنے ایٹمی سائنسدان کو وہاں کا صدر ابوالکلام کو بنا دیا. اور ہماری یہ حالت ہے کہ ہم نے انہیں نظر بند کر دیا. یہ ہمیں ایز پاکستانی کیا کرنا چاہیے؟ وہ تو اس دنیا سے چلے گئے. ان کے جو ہے نا ماشاءاللہ ان کی جو ہے نا شخصیت پہ
اچھا ذہن رکھنا چاہیے اور مطلب ان کے جو نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہمیں اپنے پاکستان کو مضبوط سے مضبوط تر بنانا چاہیے. اور ماشاءاللہ جو کچھ انہوں نے بنا دیا ہے آج ہمارا سار پوری دنیا میں فخر سے اونچا ہے. مجھے بتائیں کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان جن کی وفات ہو گئی تھی، ان کو یہاں پہ ان کی تدفین ہونی تھی لیکن H8 میں ہوئی ہے، تو ہمیں آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں، ان کی شخصیت کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ پاکستانیوں کو کیا جو ہے وہ کرنا چاہیے جو ان کی راہ پر چل سکے؟ بس اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اس نے ملک کے لیے جو ایٹمی طاقت ہے پاور بنا دی ہے، ٹھیک ہے نہیں، ہم سب کو بس اس کے لیے مغفرت کی دعا مانگیں، اللہ اس کو جنت پہ نصیب کریں، ٹھیک ہے. دوسری بات، اس نے اس ملک کو ایک ایٹمی پاور بنا دیا ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے ہمارا خراج تحسین ہے. اچھا، مجھے بتائیں کہ کس طرح پاکستانی جو ہے وہ ینگسٹرز جو ہے نا وہ ان کی راہ پر چل سکتے ہیں؟ انہوں نے تو پاکستان کے لیے بہت بڑا کام کیا، تو ہم پاکستانیوں کو بھی تو کرنا چاہیے. جی بالکل، ہر ایک بندے کو اس کے جیسا بننا چاہیے. دشمن کو پتہ چلے، کیونکہ ایک ڈاکٹر قدیر چلا گیا ہے، ابھی 10 اور نکلیں گے، اس طرح کے 100 اور نکلنا چاہیے اس ملک کے لیے. اس ملک کے لیے ہم سب کے لیے آگے ہونا چاہیے. اس ملک میں اتنا وہ ہے، کیا کہتے ہیں کہ فن ہے، یہ پاکستانی عوام جو ہے وہ کچھ بھی کر سکتی ہے، تو یہ کوئی ایسا کارنامہ وہ کر سکتی ہے جس سے پاکستان کا نام روشن؟ بالکل، کیوں نہیں کر سکتی ہے. جذبہ ہو، ہمت ہو، جنون ہو تو ہر بندہ کر سکتا ہے. ملک کے لیے خدمت کے لیے ہر ایک بندہ آگے ہو سکتا ہے. اچھا، مجھے بتائیں کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان جو وفات پا گئے ہیں، محسن پاکستان ہے وہ، تو ان کے لیے آپ کو کس طرح ٹریبیوٹ پیش کر سکتے ہیں؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کی طرح اور بندے بھی پیدا ہو جائیں نا تو بہت اچھا ہوں گا. ہم اس کو سلوٹ بھی کرتا ہے. میں بھی ادھر اس لیے آیا تھا کہ اس کی قبر کے لیے میں دعا کروں فاتحہ، لیکن بندے نے مجھے بولا کہ ادھر وہ 0 پوائنٹ پر ہے، تو ادھر تو نہیں ہے، میں ادھر جاؤں گا، اس کے لیے فاتحہ کروں گا. اچھا، آپ یہاں پہ اس لیے آئے تھے کہ آپ کو لگا کہ یہاں پہ ان کی قبر ہوئی ہے اور یہاں پہ فاتحہ پڑھنی؟ ہاں، یس. تو اب جو ہے ان کی H8 میں ہوئی ہے قبرستان، تو آپ وہاں جائیں گے انشاءاللہ. آپ مجھے بتائیں کہ ایز پاکستانی ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے تو اپنا نام لکھوا دیا نا، پاکستان ہمیشہ یاد رکھے گا، تو ہم پاکستانیوں کو، ہم ینگسٹرز کو کیا کرنا چاہیے جو ہم پاکستان کے لیے کوئی کام کر سکیں؟ ہم بھی اس کی طرح، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم اس کی طرح بنے جائیں، اور اس کے لیے ہم دعا بھی کرتا ہے. اور ایک غلطی کیا ہمارے وزیر اعظم صاحب، اس کے جنازے بھی نہیں آ چکا تھا. مودی صاحب کے عبدالکلام صاحب کے جنازے پر آ چکا ہے، کوئی بھی نہیں آتا. میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ کیا ریزن ہے، کیوں نہیں آیا؟ آنا چاہیے تھا، بالکل آنا چاہیے تھا. وزیر اعظم پاکستان ہے وہ، اور اب نہیں وہ آئے تو آپ کیا کہیں گے؟ بہت برا کیا، لیکن اس نے سارے پاکستان کے لیے ایٹمی پروگرام بنایا اور اس کے باوجود کوئی بھی نہیں اس کے جنازے پر آیا. میں بہت ناراض ہوں سب حکمرانوں سے. حکمران آئے تو تھے، اتنا پروٹوکول تو آیا تھا. پروٹوکول آیا لیکن وزیر اعظم صاحب نہیں آیا تھا نا. تو نے انڈیا کو دیکھا، عبدالکلام صاحب کے، مودی صاحب بھی آئے تھے، سب کچھ اس وقت کے وزیر اعظم آئے تھے. آپ نے دیکھا فیس بک کا، یوٹیوب پر سب کچھ آیا، لوگ آیا تھا. تو یہ وزیر اعظم صاحب نہیں آیا تو ہم بہت شرمندہ ہے اس بات پر. جی ناظرین، ہم نے آپ کو ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی وہ قبر بھی دکھائی جہاں پہ ان کی پہلے تدفین ہونی تھی لیکن وہاں پہ نہیں ہوئی. اس کے بعد جو ہے H8 قبرستان میں ان کی تدفین کی گئی تھی، اور لوگوں کی رائے بھی آپ نے سنی. لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ محسن پاکستان ہیں وہ، اور انہیں اسی طریقے سے جو ہے وہ ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہیے، وہ ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. جو کام انہوں نے پاکستان کے لیے کیا ہے وہ بہت کم لوگ کر سکتے ہیں، اور ہمیں انہیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. آئی ہوپ کہ جو ینگسٹرز ہیں وہ اس بات کو ضرور جو ہے وہ سوچیں گے، سمجھیں گے، پڑھیں گے، لکھیں گے، اور کچھ نہ کچھ جو ہے وہ پاکستان کے لیے ضرور کریں گے تاکہ انہیں بھی یاد رکھا جائے. تھینک یو سو ویری مچ. اور صاف ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنا ہی. آمنہ مجید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.